سورۃ الدہر کی آیت نمبر 23، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل کیا۔ آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ کلام آسانی سے یاد بھی ہو جائے، اور کسی واقعے کے وقت جب چند آیتیں نازل ہوں تو اس واقعے کی مدد سے ان آیتوں کے مفہوم کو ہمیشہ کے لیے وہ سمجھ لیں۔ کافروں کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے، ایک ساتھ یہ پورا نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح شاعروں کا کلام ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا بناتے رہتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے متعلق وہ باتیں کرتے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، اور اس کی حکمتیں کئی جگہ پر بیان کی گئیں کہ آہستہ آہستہ جو چیز بیان کی جائے وہ یاد ہو جاتی ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے۔ فاصبر لحکم ربک، پس اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کرو۔ ان کافروں پر جب اللہ کا عذاب آئے گا، وہ وقت آنے والا ہے، اس کا انتظار کرو۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے جو گناہگار ہے یا ناشکرا ہے اس کی باتیں نہ مانو، یعنی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو صبح اور شام، صبح و شام اس کے نام کو یاد کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں اللہ کی یاد مراد ہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالی کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرتے رہو، زبان سے بھی، دل و دماغ سے بھی، سوچ سے بھی۔ اور بعض نے فرمایا کہ ذکر الہی بھی مراد ہے، اور خاص طور پر نماز مراد ہے۔ صبح بکرتن، فجر کی نماز، اصیلاً شام، تو سورج ڈھلنے سے لے کر غروب تک اسے اصیل کہتے ہیں، تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اس میں آتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کی گھڑیوں میں تو مغرب اور عشاء۔ فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو لمبی راتوں میں، جو اللہ تعالی نے لمبی لمبی راتیں دی ہیں، ان راتوں میں اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو، اسے یاد کرو۔ جہاں تک ان کافروں کا تعلق ہے، ان کا عالم تو یہ ہے، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، بے شک ہؤلاء، یہ کافر وہ لوگ ہیں، یحبون العاجلہ، وہ دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا کمانا کھانا پینا سب دنیا کے لیے ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کافروں نے اپنے پیچھے آنے والے اس دن کو چھوڑ دیا جو بھاری دن ہے، یعنی قیامت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کا عالم ہے۔ اگر مسلمان بھی مسلمان کہلانے کے باوجود اس کا کھانا پینا ترقی تعلیم سب دنیا کے لیے ہو، تو اس میں اور کافروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہڈیاں ہمیں عطا فرمائی، پھر ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہے، اس کا وہ نظام ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مزدور بہت بھاری بھاری سامان اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہیں،
تو وہ پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو پورا جسم اس کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے۔ ان ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ صرف ایک ہماری انگلی حرکت کرتی ہے، تو اگر سائنسی طور پہ دیکھیں تو اس کا پورا ایک نظام ہے جسم کا، وہ پورا معاون بنتا ہے، تب اس انگلی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ ان جیسے اور بدل دیں جو فرما بردار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف وہ راستہ اختیار کرے، یعنی جو اللہ کا قرب چاہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور جو دنیا کی رنگینیوں میں مست رہ کر اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی چاہت ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، مگر انسان نیکی کے راستے پر آ جائے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ رب کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، تو نے جو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی یہ تیرا کرم ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ اے پروردگار، تو ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالی نے دردناک عذاب تیار فرمایا۔ یا اللہ، ہمیں ظلم سے اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 23، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ